کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہم آج اس دور میں کہ جو بہت ماڈرنائز ہو گیا ہے، ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے، انسان جو ہے وہ مشین کے ساتھ کمبائن ہو گیا ہے۔ آج انسان خود جو ہے وہ کم اور مشین زیادہ کام کر رہی ہے اس سے۔ آج انسان سری سے کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو گو ریسٹورنٹ، تو وہ ریسٹورنٹ بھیج دیتی ہے آپ کو۔ آج انسان کانٹیکٹ میں نام بولتا ہے، کانٹیکٹ یاد نہیں ہے آج لوگوں کو، مشین زیادہ ہے۔ اس دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچے کو تربیت کرنا، عزیزان محترم غور سے ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ نالج بیسڈ بچہ ترقی نہیں کرے گا۔ نالج کمپیوٹر کے پاس زیادہ ہے آج۔ اگر آنے والے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی مقام پر ہو تو ہمیں اپنے بچے کو اخلاق سکھانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نالج ہے وہ مشین کے پاس زیادہ ہے۔ روبوٹس، ہر چیز مشین ہے، ابھی گاڑی بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے، سارے کام خود ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا مشین کے پاس اخلاق ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو اخلاق دیں گے تو یہ وہ سوسائٹی بنائے گا جس میں امام زمانہ آئیں گے۔ امام کو ہیومن چاہیے، مشین نہیں چاہیے۔ امام کو مشین کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ہیومن ریسورس چاہیے۔ تو یہ کون بنائے گا؟ یہ ماں، یہ باپ، یہ گھر بنا۔ بیوی سیدہ اپنے گھر کی تربیت، آپ دیکھیں نا کتنی سختیاں ہیں، چکی پیس رہی ہیں بچوں کی طرف۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں گزرا، میں نے دیکھا بی بچوں کے ساتھ بھی ہیں، چکیاں پیس رہی ہیں، تو مجھے وہ ہوا، میں رسول خدا کے پاس گیا، میں کہا یا رسول اللہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، کتنی سختیوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ ہے ہی ایسی، اسے دنیا سے محبت نہیں ہے، اسے آخرت کی طرف توجہ ہے۔ پھر بھی جب بہت اصرار کیا کہ آپ جائیں اپنے بابا کے پاس اور ان سے کہیں آپ کو کوئی ایک ملازم یا کوئی خادم دے دے کہ آپ کی ہیلپ کرے، بی بی گئی بابا کے پاس۔ اللہ اکبر، کیا بیٹی ہے اور کیا باپ ہے۔ فدا کا ابوہا، خود باپ کہہ رہا ہے کہ باپ آپ پر فدا ہو، کیا بیٹی ہے۔ عزیزان محترم، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، رسول خدا گریہ شروع کر دیا، اتنا گریہ کیا صحابیوں نے گریہ شروع کر دیا، کیونکہ کچھ لوگوں کا رونا ایسا ہوتا ہے اور وہ بھی رسول۔ کیا ہوا؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی آیت بھی کس چیز پر نازل ہوئی ہے نہیں پتا کسی کو، اب رسول رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے آئے کہ یا سیدہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر رسول مسکراتے ہیں، آ جائیے، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، آپ آئیں گی تو شاید کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جیسی بی بی آئیں اور بی بی آ کے کیا کہتی ہیں اپنے بابا سے، بیٹی آپ پر قربان، بابا جان کیا ہوا، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے کہا کہ یہ قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کون سی آیتیں تھیں؟ قرآن کی وہ آیتیں، دو آیتیں غالباً سورہ زمر کی آیات تھیں کہ جس میں جہنم کا عذاب بتایا گیا ہے کہ جہنم کا دروازہ ان کے اوپر کھولا اور 70 دروازے ہوں گے جس میں سے الگ۔ جب بی بی نے یہ خود سنا تو روایات کہتی ہے کہ بی بی خود منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ قرآن یعنی تاثیر اتنی تھی۔ وہی بی بی اپنے بابا کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بابا ہاتھ مجھے کوئی کچھ دے دے۔ رسول خدا کہتے ہیں بیٹی میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا جو اس خادم سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ کیا؟ رسول خدا نے تسبیح حضرت زہرا دی، وہ تسبیح کہ یہ تسبیح اس سے کہیں زیادہ ہو۔ یقیناً اگر آپ سمجھے بھی اگر اس زمانے میں کوئی ایک کنیز مل جاتی تو وہ اسی وقت، لیکن ایک تسبیح ایسی تھی جو آج تک ہمارے لیے بھی نجات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو واجب نماز کے بعد پڑھے اٹھنے سے پہلے 1000 نوافل کے ثواب ہے اس تسبیح کا۔ اور یہ 1000 نوافل میرے آپ کے نہیں ہیں، امام اپنے نوافل کی بات کر رہے ہیں، یعنی 1000 رکعتوں کے بغیر، یعنی اتنی تسبیح یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ بہرحال بیوی کو تسبیح